أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، اور یہ کتاب اپنی اہمیت کے پیش نظر بہت سے دورات میں، بہت سے جامعات میں، بہت سے مشائخ کے ہاں پڑھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مسائل کو بعد میں آنے والوں نے نمبرز لگا کر کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور آج ہم جو مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ نمبر 111 ہے، 111۔ اور یہاں پہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَأَقِلَّ النَّظَرَ فِي النُّجُومِ إِلَّا مَا تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَالْهَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزَّنْدَقَةِ، کہ ستاروں میں غور و خوض کو کم کر دو، سوائے اس کے جس سے تم مدد لو نمازوں کے اوقات کے معاملے میں، وَالْهَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ، اور اعراض کرو اس سے جو اس کے علاوہ ہے، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزَّنْدَقَةِ، کیونکہ یہ چیز انسان کو زندقہ کی طرف لے کر جاتی ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کو دعوت دیتی ہے زندقہ کی، زندقہ بے دینی، منافقت۔ تو آپ نے جان لیا ہوگا کہ اس مسئلے میں گفتگو ہو رہی ہے علم نجوم کے بارے میں۔ نجوم، نجم کی جمع ہے، نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو، نجوم ستارے۔ علم نجوم وہ علم جس کا تعلق ستاروں سے ہے۔ میں اس بارے میں قرآن کریم کی آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ستاروں کا ایک فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 16 ہے، 16، کہ ستاروں کے ذریعے وہ ہدایت پاتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ یعنی کہ جب لوگ حالت سفر میں ہوتے تھے اور سمندر کے بیچ میں ہوتے تھے یا کسی جنگل اور صحرا میں ہوتے تھے جہاں انہیں راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ انہیں راستہ معلوم ہوتا تھا ستاروں کے ذریعے۔ قبلہ کدھر ہے یہ رہنمائی ملتی تھی ستاروں کے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 5، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا ہے
مزین کیا ہے، آراستہ و پیراستہ کیا ہے کس چیز کے ساتھ؟ بمصابیح، چراغوں کے ساتھ۔ چراغوں سے مراد یہاں پہ کیا چیزیں ہیں؟ ستارے، یعنی کہ آسمانوں پہ موجود ستارے یہ چراغ ہیں۔ جن دنوں میں راتیں اندھیری ہوتی ہیں، چاندنی راتیں نہیں ہوتی، ان دنوں میں ستاروں کی روشنی کی اہمیت کا انسان کو صحیح معنوں میں علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے ان چراغوں کے ذریعے۔ تو یہاں سے ستاروں کے دو فائدے معلوم ہو گئے، ایک یہ کہ ان کی وجہ سے آسمان بڑا پیارا لگتا ہے۔ اندھیری رات میں آپ باہر صحرا اور جنگل میں سو جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ستاروں کی وجہ سے آسمان بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ تو ستاروں کی وجہ سے آسمان کی زینت، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے روشنی بھی ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو بنایا ہے تیسرے نمبر پہ شیطانوں کو مارنے کے لیے، مار بگانے کے لیے، یعنی کہ شیطان، جن آسمانی فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے آسمانوں کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے کانوں میں کوئی بات پڑ جائے۔ فرشتے جب آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ جائے تو وہ بات انسانی شیطانوں کو بتائیں، جن کو ہم نجومی کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، اور پھر وہ پیشین گوئیاں جاری کرے، غیب کے دعوے جو ہیں وہ کرے۔ اب اس کی ایک آدھ بات ٹھیک نکلے گی، اس لیے کہ وہ بات اوپر سے سنی گئی ہے، فرشتوں سے سنی ہے۔ مثال کے طور پہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس سال یا اس مہینے یا اس ہفتے یا اس دن فلاں آدمی کو فوت کرنا ہے یا اس کو بادشاہ بنانا ہے۔ اب یہ بات انسانی شیطان تک جن شیطان پہنچا دیتے ہیں۔ یہ انسانی شیطان جس کو ہم نجومی کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، یہ پھر 100 پیشین گوئیاں جاری کرتا ہے۔ ان میں سے 2-3 پیشین گوئیاں سچ نکلتی ہیں، 1-2 اس وجہ سے کہ وہ جنوں سے سنی ہوتی ہیں، اور 1-2 اس لیے کہ تکا لگ جاتا ہے، اور باقی سب باتیں غلط ہوتی ہیں۔ تو ماننے والے، نجومیوں پہ یقین رکھنے والے، انہیں رہبر و رہنما سمجھنے والے انہیں سچا جانتے ہیں، انہیں بڑا مانتے ہیں ان 2-3 باتوں کی وجہ سے جو درست نکلتی ہیں، اور جو 95 غلط نکلتی ہیں ان کی وجہ سے انہیں کوئی جھوٹا قرار نہیں دیتا۔ تو یہ جو جن ہیں جو فرشتوں کی باتیں سن کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، ستارے شعلے ان کا پیچھا کرتے ہیں، تو ان میں سے کئی جل جاتے ہیں اور کئی نیچے بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنوں نے ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر سوار ہو کے سیڑھی کی شکل اختیار کی ہوتی ہے۔ تو اوپر والا شیطان جن نیچے والے کو بات بتاتا ہے، وہ اس سے نیچے والے کو، وہ اس سے نیچے والے کو، اس انداز سے بات نیچے پہنچتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ستاروں کے فوائد بتائے ہیں۔ یہاں پہ میں مدد لوں گا کتاب التوحید سے۔ کتاب التوحید کس کی ہے؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، وہ مشہور و معروف کتاب جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی، بہت سے لوگ شرک کے عقائد سے توبہ تائب ہوئے۔ بہت ہی عظیم کتاب ہے، کسی عالم دین سے باقاعدہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کتاب کا کہیں پہ دورہ ہو رہا ہو تو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اس کتاب کی شروحات بہت سے علماء کرام نے لکھی ہیں، بہت سے علماء کرام نے اس کتاب پہ دورے کروائے ہیں،
ان میں سے ایک شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی ہیں. انہوں نے جو کتاب التوحید کی شرح کی ہے اس کو کہتے ہیں القول المفید. اس وقت میرے پاس کتاب التوحید ہے القول المفید کے ساتھ. میں اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 27 یہاں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور بنیادی طور پہ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 846 846 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 7171. راوی ہے اس کے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ صلی علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. کون سی؟ صلاۃ الصبح، صبح کی نماز. کہاں پہ؟ بالحدیبیہ، حدیبیہ مقام پہ. حدیبیہ مقام کہاں پہ ہے؟ جدہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں یہ مقام آتا ہے، اور جدہ سے مکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے آج کل کہتے ہیں شمیسی. یہ شمیسی جو ہے یہ حدیبیہ ہے. تو یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ حدیبیہ میں جو پڑھی گئی ہیں نمازیں، نبی علیہ السلام امام ہیں، صحابہ کرام مقتدی ہیں. یہ سن 6 ہجری کی باتیں ہیں. ہجرت کے لحاظ سے 6واں سال، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے عمرے کے لیے لے کر گئے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے تھے تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات ہو جائیں. مکہ والوں سے کہا جائے کہ آپ ہمیں پرامن طور پہ عمرہ کرنے کا موقع دیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. لیکن مکہ والوں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. تو جب تک آپ حدیبیہ میں رہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ نمازیں پڑھی جاتی رہیں. تو ایک نماز کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں زید بن خالد الجہنی کہ آپ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی حدیبیہ کے مقام پہ علی اثر سماء کانت من اللیل، اس بارش کے بعد جو رات کو ہوئی تھی. فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال، تو آپ نے کہا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کلام فرماتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں. قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس بارے میں علم رکھتے ہیں. یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں آپ دیکھیں کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ویسے کروں گا جیسے آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا، ما شاء اللہ وشئت. تو آپ نے کہا تھا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یعنی کہ مشیت صرف اللہ کی چلتی ہے. انسان کی مشیت تب چلتی ہے جب اللہ کی مشیت ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ بندہ نماز پڑھے، اور بندے کی بھی مشیت ہے کہ میں نماز پڑھوں. بندہ پڑھ سکے گا کیونکہ اللہ کی مشیت بھی ہے. لیکن بندے کی مشیت یہ ہے، بندے کا ارادہ یہ کہ میں مکان بناؤں. اللہ کی مشیت نہیں ہے، بندہ کبھی بھی وہ مکان نہیں بنا سکے گا کیونکہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. جبکہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ویسے کروں گا جیسے اللہ کی مشیت ہوگی اور آپ کی مشیت ہوگی. تو آپ نے کہا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یعنی کہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اور میری محمد کی مشیت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اور کا لفظ استعمال کیا ہے. اور کے لفظ میں کیا ہوتا ہے؟ برابری. کہنا کیا چاہیے تھا
کہ جیسے اللہ کی مشیت ہوگی اس کے بعد جیسے آپ کی مشیت ہوگی، یعنی کہ بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو صحابی نے واو کا لفظ بولا عربی میں، جس کو اردو میں کہتے ہیں اور، تو آپ اس پہ ناراض ہوئے، اور یہاں پہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اللہ ورسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول علم رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہاں پہ یعنی کہ واو کا لفظ استعمال کیا، اور کیا کیا ہے، یہاں پہ اللہ کے رسول ان پہ ناراض نہیں ہوئے، وہاں پہ ناراض ہوئے تھے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، تو آپ کے پاس علم موجود تھا، تو اس لیے کہا گیا اللہ کے رسول کے پاس علم ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ شرعی معاملہ تھا، شرعی معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، شریعت کا علم آپ کو دیا گیا ہے، لیکن کائنات سے تعلق رکھنے والے امور، کونی امور جن کو کہا جاتا ہے، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے شریک نہیں ہیں، تو وہاں پہ اور کا لفظ استعمال کرنا غلط تھا، اس لیے وہاں پہ آپ ناراض ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہاں پہ کیا کہا؟ اللہ ورسول عالم، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے بندوں میں سے کوئی بندہ، کسی بندے نے صبح کی حالت ایمان میں اور کسی بندے نے صبح کی حالت کفر میں۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، جس نے یہ کہا کہ ہم پہ بارش برسی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، یہ ہے میرے اوپر ایمان لانے والا اور ستاروں کا منکر۔ اور جس نے کہا مطرنا بنوء کذا وکذا، ہم پہ بارش برسی ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، اس کے سبب سے، فذالک کافر بی مؤمن بالکوكب، یہ میرا منکر ہے اور ستاروں پہ یقین رکھنے والا ہے۔ اب اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے گا، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے بذات خود بارش برساتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، شرک ہوگا، اور شرک کس میں ہوگا؟ ربوبیت میں۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے جو ہیں یہ بارش برسانے میں سبب ہیں، ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں، تو یہ بھی کفر ہے، لیکن کفر اصغر۔ کون سا کفر ہے؟ کفر اصغر، یعنی کہ آپ اس چیز کو سبب قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دعا تو اللہ سے کروں گا، شفا اللہ سے لوں گا، لیکن اللہ کو وسیلہ دوں گا کن کا؟ قبر والوں کا، فوت شدگان بزرگوں کا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ نے دعا کی قبولیت میں ان کو وسیلہ اور واسطہ نہیں بنایا۔ قبر والوں سے براہ راست مانگیں گے تو یہ دعا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے دعا کرنا، وہ شرک ہے، کفر ہے، کفر اکبر، بڑا کفر، جس کی وجہ سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ ان کو سبب قرار دیں تو یہ کفر اکبر نہیں ہے، لیکن یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ اس چیز کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے وسیلہ اور سبب قرار نہیں دیا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے شفا اللہ نے دی ہے اور سبب اس میں فلاں ڈاکٹر ہے،
ٹھیک ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ڈاکٹر کو سبب بنایا ہے. آپ کہتے ہیں شفا اللہ نے دی ہے، فلاں میڈیسن سبب بنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے. ستاروں کو اللہ نے بارش کے نازل ہونے میں سبب نہیں بنایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سبب ہیں، ان کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے، تو یہ کفر ہے، اگرچہ کفر اصغر ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے بارش نازل ہوئی ہے جب فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے یا فلاں ستارہ ڈوبا ہے، وقت بتا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. تو ستاروں کی طرف بارش نازل ہونے کی نسبت اگر اس لیے ہے کہ ستارے خود بارش برساتے ہیں تو یہ کیا کفر اکبر. اور اگر ستاروں کی طرف بارش کی نسبت اس لیے ہے کہ ستارے سبب ہیں، ذریعہ ہیں، ان کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے، تو یہ کیا کفر اصغر. اور اگر آپ وقت بتا رہے ہیں کہ بارش تب نازل ہوئی یا ہوگی جب فلاں ستارہ اس جگہ آ جائے گا، اور گرمی تب شروع ہوگی جب فلاں ستارہ طلوع ہوگا فلاں وقت پہ، سردیاں تب آئیں گی جب فلاں ستارہ طلوع ہوگا فلاں وقت پہ، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہو تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خود مؤثر ہیں، اس کو علم تاثیر بھی کہتے ہیں علماء کرام، کہ ستاروں کو مؤثر ماننے کا علم، تو یہ کفر ہے. اور اگر آپ ستاروں کے ذریعے آپ معلوم کرتے ہیں راستے، قبلہ، گرمی کب آئے گی، سردی کب آئے گی، آپ کا تجربہ ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ سے طلوع ہو تو تب یہ کام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی موضوع پہ ایک اور حدیث جس کے راوی ابو مالک اشعری ہیں اور اس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے مسلم شریف میں 134 134 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 چیزیں رہیں گی اور یہ جاہلیت کے امور میں سے ہیں. جاہلیت یعنی کہ کفر کے زمانے کفر کے امور میں سے. لا یترکوہن، ان کو میری امت کے لوگ ترک نہیں کریں گے، حالانکہ ان کا تعلق زمانے کفر سے ہے، یہ کافروں کی عادتیں ہیں، یہ کافروں کے اعمال ہیں. میری امت کو چاہیے کہ ان کو ترک کر دیں، لیکن ترک نہیں کریں گے. یعنی کہ امت کے کچھ نہ کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ان کو اپنائے رکھیں گے. آج آپ یہ حدیث یہ سوچ کر سنیں کہ کیا یہ چیزیں مجھ میں اور آپ میں پائی جاتی ہیں، باقی لوگوں کو چھوڑیں، میں اور آپ کیا ان چیزوں سے جو کفریہ چیزیں ہیں ان سے پاک صاف ہیں؟ نمبر 1 الفخر بالاحساب، اپنے آباؤ اجداد کے کارناموں پہ فخر کرنا. میرے دادا جی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور اس چیز کا تذکرہ بطور فخر کرنا، بطور معلومات نہیں. ہماری برادری، ہمارے قبیلے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، ہمارے بڑوں کی شجاعت، بہادری کا کارنامہ، ان کی سخاوت کا کارنامہ. تو ان چیزوں کا فخریہ طور پہ تذکرہ کرنا یہ زمانے جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے. نمبر 2 وطعن فی الانساب، دوسروں کے حسب و نسب میں طعن و تشنیع کرنا، تنقید کرنا. یہ قبیلہ جو ہے یا یہ آدمی فلاں قبیلے سے ہے، اس کے بڑے ایسے ایسے تھے،
ان کا تذکرہ برے انداز سے کرنا، تو یہ عادت جو ہے یہ بھی زمانہ جاہلیت کی عادات میں سے ہے۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش لینا، یعنی کہ بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا۔ اب وہی بات جو پہلے گزر چکی ہے، اب آپ بارش کی نسبت اگر اس لیے کرتے ہیں کہ ستارے بذات خود بارش برساتے ہیں تو یہ کفر اکبر ہوگا، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سبب ہیں تو کفر اصغر ہوگا، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب فلاں ستارہ طلوع ہوا تھا تب بارش برسی تھی تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والنیاح، اور ایسے ہی نوحہ کرنا، کوئی فوت ہو گیا ہے تو اونچی اونچی آواز سے رونا اور ایسے کلمات کہنا جن میں اللہ کے اس فیصلے پہ رضامندی کی بجائے اظہار ناراضگی ہو، تو یہ امور جو ہیں زمانہ جاہلیت کے امور میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَأَقِلَّ النَّظَرَ فِي النُّجُومِ، ستاروں میں غور و خوض کو کم کر دو، ستاروں کی طرف نگاہ ڈالنے کے عمل کو کم کر دو، یعنی کہ یہ کام کثرت سے نہ کیا کرو جیسے گمراہ لوگ کرتے ہیں، ان کی زندگی ستاروں کے ارد گرد گھومتی ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جن بتوں کو پوجتی تھی وہ بت ستاروں کی شکل و صورت پہ بنائے گئے تھے، اور وہ ستاروں کو مؤثر مانتے تھے، معبود مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ تو جو ستاروں کو اس انداز سے مؤثر مانے گا وہ دین اسلام سے محروم ہو جائے گا، اور جو انہیں کسی معاملے میں سبب قرار دے گا جبکہ اس معاملے میں سبب نہ ہو وہ بھی جرم کا ارتکاب کرے گا۔ اور جو ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرے، قبلہ معلوم کرے، زراعت کا کوئی موسم معلوم کرے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَأَقِلَّ النَّظَرَ فِي النُّجُومِ، ستاروں میں غور و خوض کو کم کر دو، یا ستاروں میں دیکھنے کو کم کر دو۔ ستاروں کو اس لیے دیکھنا کہ آسمان پیارا لگ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس لیے دیکھنا کہ اللہ رب العزت کتنے عظیم ہے جس نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور کیسے ہی اللہ کے حکم سے بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی ستارہ بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے، اس انداز سے آپ دیکھ رہے ہوں اور اللہ رب العزت کی قدرت سے متاثر ہو رہے ہوں تو انشاءاللہ پھر تو یہ خوبی ہے، یہ دیکھنا بہت اچھی بات ہے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں ستاروں میں دیکھنے کو کم کر دو، غور و خوض کرنے کو کم کر دو، الا ما تستعین به علی مواقیت الصلاۃ، سوائے اس کے کہ تم اس سے مدد لو، ستاروں کی طرف دیکھنے سے مدد لو علی مواقیت الصلاۃ، نمازوں کے اوقات معلوم کرنے پہ، وَلْهَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ، اور جو اس کے علاوہ ہے اس سے غافل ہو جاؤ، اس سے اعراض کرو، یعنی کہ ستاروں سے جائز فائدہ اٹھاؤ، ستاروں سے وہ فائدہ اٹھاؤ جو شریعت کے مطابق ہو، اور جو اس کے علاوہ لوگ ستاروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ستاروں پہ غور و خوض کرتے رہتے ہیں قسمت معلوم کرنے کے لیے، فلاں آدمی کی شادی کب ہوگی، فلاں آدمی کے نصیب کیسے ہوں گے، اس کام کے لیے ستاروں کو دیکھنا، تو اس کام سے اعراض کرو، اس کام میں نہیں پڑنا۔ فلاں آدمی جب پیدا ہوا تھا تو تب فلاں ستارہ فلاں برج میں تھا، تو اس لیے اس کی زندگی اس طرح ہوگی، اچھی ہوگی،
خوشحال ہوگی یا بدحال ہوگی، اس قسم کے دعوے اور اس قسم کا علم یہ جرم ہے اور یہ غلط ہے۔ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزَّنْدَقَةِ، ایسا علم جو ہے وہ انسان کو زندیقیت کی طرف لے کر جاتا ہے، بے دینی کی طرف لے کر جاتا ہے، منافقت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ابو داؤد ہیں، اور ان کی کتاب میں اس حدیث کا نمبر ہے 3905 3905، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام ابن ماجہ، اور سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 3726 3726۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور وہ اسے سلسلہ صحیحہ میں بھی لے کر آئے ہیں۔ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ من اقتبس علما من النجوم، جس نے نجوم کا کوئی علم سیکھا، ستاروں کا کوئی علم سیکھا، اقتبس شعبۃ من السحر، تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا ہے، زادہ ما زادہ، وہ جادو میں بڑھتا چلا جائے گا جس قدر علم نجوم میں بڑھتا چلا جائے گا۔ علم نجوم جتنا زیادہ آپ حاصل کریں گے اسی قدر زیادہ آپ جادو کے علم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم نجوم میں دلچسپی لینا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ علم نجوم لینا، جادو کا ایک شعبہ جو ہے وہ لینا ہے، اس سے مراد یہ کہ جیسے جادو سیکھنا حرام ہے، جادو کا علم لینا حرام ہے، ایسے ہی علم نجوم سیکھنا اور اس کا علم لینا بھی حرام ہے، سوائے اس علم نجوم کے جو جائز امور سے تعلق رکھتا ہو۔ تو ایک دفعہ پھر سن لیں امام بربہاری کا کلام، اور پھر ہم اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے میں یہاں پہ مشہور و معروف تابعی قتادہ کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام بخاری بھی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 3198 کے بعد 3198۔ اور یہاں پہ میں قتادہ کے قول کا نمبر نہیں بتا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث نمبر 3198 3198 جب آپ کھولیں گے تو اس کے بعد قتادہ کا قول آپ کو ملے گا، قتادہ کے قول کا نمبر نہیں ہوگا۔ اور اس قول کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی کتاب التوحید میں لے کر آئے ہیں، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح بھی کی ہے۔ القول المفید میں آپ کو یہ قول مل جائے گا دوسری جلد میں اور صفحہ نمبر 7 میں۔ کہتے ہیں قتادہ، خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے 3 مقاصد کے لیے، 3 حکمتوں کے لیے۔ نمبر 1 زینۃ للسماء، یہ ستارے آسمانوں کے لیے کیا ہے؟ زینت کا باعث ہیں، خوبصورتی کا باعث ہیں۔ اور اس کی دلیل پہلے گزر چکی ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 5، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنا دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ستارے ہیں وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، اور اس کا تذکرہ بھی اسی آیت میں ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں امام قتادہ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، اور ستارے ایسی علامات ہیں، ایسی نشانیاں ہیں جن سے رہنمائی ملتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو راستے معلوم ہوتے ہیں، لوگ اس کے ذریعے قبلہ معلوم کرتے ہیں۔
کہتے ہیں فمن تأول فیہا غیر ذلک اخطا واضاع نصیبہ وتکلف ما لا علم لہ بہ، کہ جو آدمی ستاروں کے بارے میں ستاروں کے ذریعے کوئی اور چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ غلطی کرے گا، اور ایسی چیز کا تکلف کرے گا جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو قتادہ کے اس قول سے بھی پتا چلا کہ ستاروں کے ذریعے غیب کا علم لینے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے اسے اپنی قسمت معلوم ہو جائے گی تو وہ غلطی کر رہا ہے اور کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے عالم الغیب، ایک اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 112 امام بربہاری کہتے ہیں اس مسئلے میں وَإِيَّاكَ وَالنَّظَرَ فِي الْكَلَامِ والجلوس الى اصحاب الكلام وعليك بالاثار واهل الاثار واياهم فاسال ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس، کہتے ہیں کہ واياك والنظر في الكلام، علم کلام میں غور و خوض کرنے سے بچو، دور رہو، اور اصحاب کلام کے پاس بیٹھنے سے بھی بچو اور دور رہو۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 113 شروع ہو جاتا ہے وَعَلَيْكَ بِالْآثَارِ، اور اختیار کرو آثار کو، احادیث کو اپنا لو، انہیں لازم پکڑو۔ وَأَهْلِ الْآثَارِ، اور اختیار کرو اہل آثار کو، اہل حدیث کو، محدثین کے پاس بیٹھو، علماء حدیث کے پاس بیٹھو۔ وَإِيَّاهُمْ فَاسْأَلْ، اور انہی سے سوال کرو، انہی سے علم لو۔ وَمَعَهُمْ فَاجْلِسْ، اور صرف انہی کے ساتھ بیٹھو۔ وَمِنْهُمْ فَاقْتَبِسْ، اور صرف انہی سے علم لو۔ تو پہلے تذکرہ ہوا علم نجوم کا، اب تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ علم کلام کا۔ کلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گفتگو کرنا۔ اب علم کلام کیا ہے؟ علم کلام کی پہلے وہ تعریف جسے علماء حق بیان کرتے ہیں کہ ما احدثه المتکلمون فی اصول الدین من اثبات العقائد بالطرق التي ابتکروها واعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به، کہ علم کلام کس چیز کا نام ہے؟ کہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے متکلمین نے، اہل کلام نے جو نئے طریقے ایجاد کیے اور جن نئے طریقوں کو اختیار کر کے کتاب و سنت کی نصوص سے اراد کیا، اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ دوسری تعریف جو علم کلام کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ عقائد کے معاملے میں وہ علم لینا جس علم سے بحث و مباحثہ کرنے کی قوت ملے، اور جس علم کے ذریعے عقیدے کے معاملے میں مناظرہ کرنے کی صلاحیت حاصل ہو، ایسے شبہ وارد کر کے شبہ وارد کر کے، شبہ ذکر کر کے، اور مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ کر کے، تو یہ ہے علم کلام۔ آپ کو کیا پتا چلا ان دو تعریفوں سے؟ ان دو تعریفوں سے پتا چلا کہ علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ عقیدہ۔
لیکن عقیدے کو ثابت نہیں کیا جائے گا، عقیدے کے مسائل کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا کتاب و سنت کی نصوص، آیات اور حدیث کے ذریعے، بلکہ ان دلائل کے ذریعے جنہیں ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ اہل کلام، عقلی دلائل۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ درست عقیدے تک پہنچنے کے لیے پہلے شکوک و شبہات ذکر کیے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا صحیح عقیدہ ہے پہلے اس کا عقیدہ خراب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنی ہے تو پہلے اللہ موجود ہے یا نہیں، پہلے ایسے دلائل ذکر کیے جائیں جن سے پتہ چلے کہ اللہ موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد پھر ان شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہو سکتا ہے کوشش کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے کوشش ناکام ہو۔ علم کلام کا نام علم کلام کیوں رکھا گیا؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس لیے کہ اس علم میں عام طور پہ زور دیا جاتا ہے صفت کلام کا انکار کرنے پہ۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، تو اس علم کے ذریعے اللہ کی اس صفت کا انکار کرنے پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے، قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو چونکہ اس علم کا بڑا موضوع صفت کلام ہے، اس لیے اس علم کو علم کلام کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے، ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اس علم کو علم کلام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فضول گفتگو کی جاتی ہے، غیر مفید گفتگو کی جاتی ہے۔ اب علماء کرام کا علم کلام کے بارے میں موقف کیا ہے، اور علم کلام کے کردار کی ایک آدھ مثال بھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ علم کتنا خطرناک ہے۔ میں یہاں پہ مدد لے رہا ہوں امام طحاوی کے عقیدے کا، میں نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے، عقیدہ طحاویہ، اور بتایا ہے کہ اسے لکھنے والے امام طحاوی ہیں، اور یہ عقیدہ بہت سے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، بہت سے مشائخ اس کے اوپر درس دیتے ہیں۔ عقیدہ طحاویہ کی پھر بہت سے علماء کرام نے شروحات لکھی ہیں، ان میں سے اہم ترین ہے امام ابن ابی العز الحنفی۔ امام طحاوی بھی حنفی ہیں اور یہ بھی ابن ابی العز بھی حنفی ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ اور ان کی یہ شرح سلفی اور اہل حدیث مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو میرے پاس جلد نمبر 1 صفحہ 236 تو یہاں پہ امام ابن ابی العز الحنفی امام غزالی کا قول نقل کر رہے ہیں ان کی کتاب احیاء علوم الدین سے۔ احیاء علوم الدین کو اچھی کتاب نہیں ہے، اس میں بہت سی روایات ضعیف ہیں، احادیث ضعیف ہیں، من گڑت ہیں، تو وہاں سے بھی چند چیزیں اچھی ہیں جن کو علماء کرام لے سکتے ہیں۔ پبلک کو ایسی کتابوں سے بچنا چاہیے جو عام طور پہ گمراہی پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ تو اس کتاب میں علم کلام پہ گفتگو کرتے ہوئے ان کے احیاء علوم الدین میں امام غزالی کہتے ہیں کہ وَإِلَى التَّحْرِيمِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَلَ وَسُفْيَانُ وَجَمِيعُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ مِنَ السَّلَفِ، کہ علم کلام حرام ہے، یہ موقف ہے، علم کلام حرام ہے، اسے حاصل کرنا حرام ہے۔ یہ موقف ہے امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا اور امام سفیان ثوری کا، بلکہ سلف میں سے تمام ائمہ حدیث کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں
وقد اتفق اہل الحدیث من السلف علی هذا، سلف میں سے جو اہل حدیث ہیں، محدثین ہیں، ان کا اس پہ اتفاق ہے. ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، سلف نے علم کلام کے معاملے میں جو سختی کی ہے، اس سختی پہ مشتمل ان کے اقوال تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَالسَّلَفُ لَمْ يَكْرَهُوهُ، سلف نے اس علم کو کیوں نہ پسندیدہ جانا، علم کلام کو، صرف اس لیے نہیں کہ اس میں نئے الفاظ ہیں درست معنی کے لیے، بل کریہوہ لاستعمالی علی امور کاذبۃ مخالفۃ للحق، بلکہ اس لیے کہ یہ علم مشتمل ہے جھوٹے امور پہ جو حق کے مخالف ہیں. اس میں ایسے امور ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، کتاب و سنت کے صحیح علوم کے مخالف ہیں، اور پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بڑا مشکل ہے. کہتے ہیں فَهِيَ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلْ. علم کلام کمزور اور نحیف اور بیمار قسم کے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، جو کہاں موجود ہے؟ جو بلند و بالا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے. ایسا پہاڑ جس پہ چڑھنا کیا بہت مشکل ہے، اور اس کے اوپر چڑھ بھی جائے تو ملے گا کیا؟ کمزور سے اونٹ کا گوشت، بیمار سے اونٹ کا گوشت. تو یہ علم کلام ایسے ہی ہے، حاصل کر بھی لیں تو ملنے والا کچھ نہیں ہے. جو چیزیں انہوں نے علم کلام کے ذریعے جن چیزوں کو یہ بطور فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ علم کلام کا یہ فائدہ ہے، تو وہ چیزیں قرآن میں اس سے بہتر انداز میں آئی ہیں، اور جو باقی ان کے پاس ہے وہ گمراہی پہ مشتمل ہے. آگے چل کے کہتے ہیں فَهُمْ يَزْعُمُونَ، یہ امام ابن ابی الحنفی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں فَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ بِالَّذِي وَضَعُوا الشُّبَهَ وَالشُّكُوكَ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم علم کلام کے ذریعے لوگوں کے شک و شبہات کا ازالہ کرتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ علماء جانتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے شک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، بلکہ شک و شبہات بڑھ جاتے ہیں. کہتے ہیں وَمِنَ الْمُحَالِ أَلَّا يَحْصُلَ الشِّفَاءُ وَالْهُدَى وَالْعِلْمُ وَالْيَقِينُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ وَيَحْصُلُ مِنْ كَلَامِ هَؤُلَاءِ الْمُتَحَيِّرِينَ، ناممکن ہے یہ بات کہ قرآن اور احادیث سے تو شفا نہ ملے، ہدایت نہ ملے، علم نہ ملے، یقین نہ ملے، اور ان لوگوں کے کلام سے ہدایت اور شفا مل جائے جو خود حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. کون؟ اہل کلام. اہل کلام یہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ جسم کا، ترکیب کا، جوہر کا، جہت کا، عرض کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا انکار کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ جی اگر یہ صفت مان لی تو پھر اللہ کا جسم ماننا پڑے گا. یہ ہے علم کلام. اب کیا کرو؟ اب اللہ کی وہ صفات جو قرآن میں آئی ہیں ان کی تعویلیں کرو. یہ تعویلیں کیوں کی جا رہی؟ کس علم کی خاطر؟ علم کلام کی خاطر. کیونکہ علم کلام نے ان کو یہ اصول دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کی یہ صفات ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا کیا ہے؟ جسم ہے، اور اللہ کا جسم ناممکن ہے. یہ سب اصول انہوں نے بنائے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے یا نہیں، اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا. قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں، ہم بھی خاموش ہیں. لیکن ایک بات طے ہے، امام ابن تیمیہ ان سے کہا کرتے ہیں. کون؟ امام ابن تیمیہ
کہ تم کہتے ہو اللہ کے ہاتھ مان لیے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کی آنکھیں مان لی تو ماننا پڑے گا اللہ کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں مان لیے تو ماننا پڑے گا اللہ کا جسم ہے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہی نتیجہ مل رہا ہے تو پھر مان لو، ہاتھ بھی مان لو، کان اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی مان لو، اور پاؤں بھی مان لو، اور جسم بھی مان لو، بقول تمہارے کہ اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جسم ہے، بجائے اس کے کہ تم جسم کے خوف سے قرآن میں آنے والے اللہ کے ہاتھوں کا بھی انکار کر دو، اللہ کی آنکھوں کا بھی انکار کر دو، اللہ کے پاؤں کا بھی انکار کر دو. اس کی بجائے پھر تم یہ کرو کہ یہ بھی مان لو وہ بھی مان لو. لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بس ہم مانتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے؟ جیسے اللہ کے شیان شان ہے، ہم کوئی تشبیہ نہیں دیتے، ہم نہیں کہتے انسانوں کی طرح ہیں. اللہ کی آنکھیں کیسی ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کی آنکھیں ہر عیب سے پاک ہیں، اتنا ہمیں پتا ہے. اللہ کے پاؤں ہیں کیسے ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کے پاؤں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آ گیا، ہم مانتے ہیں. علم کلام کیا کہے گا کہ چیزیں نہیں ماننی؟ یہ علم کلام ہے جس کے نتیجے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو اللہ عرش پہ مستوی ہے، تو اللہ عرش پہ مستوی ہے تو یہ بتاؤ اللہ بڑا کہ عرش بڑا؟ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ بڑا تو پھر تو اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہو سکتا کیونکہ عرش چھوٹا ہے. اگر تم کہتے ہو عرش اللہ سے بڑا تو یہ کفر ہے. یہ باتیں ان کو کس نے سکھائی ہیں؟ علم کلام نے. ان کے علم کلام ان کو سکھاتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرو، حدیث کا انکار کرو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. مستوی کا مطلب اللہ عرش کے اوپر ہے، اور اللہ اپنی ہر مخلوق سے الگ ہے، ہر مخلوق سے اوپر ہے اور ہر مخلوق سے الگ ہے. اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اوپر جو مخلوق ہے اور جو بڑی مخلوق ہے وہ عرش ہے، اور عرش اللہ کا محتاج، اللہ عرش کے محتاج نہیں. علم کلام نے ہمیں کیا دیا؟ علم کلام نے ہمیں قرآن و حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا. احادیث نے کہا تھا کہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھیں گے تو یہ الفاظ آپ کے میزان میں کیا ہوں گے؟ بھاری ثابت ہوں گے. اس کا مطلب ہے ان کو ترازو میں تولا جائے گا. اہل کلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ان ظالموں نے انہوں نے کہا اچھا سبحان اللہ بحمدہ اس کا کوئی جسم نہیں، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ حالانکہ سادہ آدمی ان باتوں کو کیا کرتا ہے؟ خاموشی سے مان لیتا ہے اور 100% یقین رکھتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ایسے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں پھر سادہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھے کلمات چڑھ کر جاتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. کہتے ہیں کلمات کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ ان کا تو جسم نہیں ہوتا، نہ کوئی پاؤں ہوتا ہے ان کا، نہ کوئی پر ہوتے ہیں. یہ دیا ہمیں اہل کلام نے، علم کلام نے یہ دیا ہمیں. اسی لیے علماء کرام نے سختی کی ہے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا علماء کرام نے کیا کہا ہے. کہتے ہیں امام طحاوی کہہ رہے ہیں، اس وقت میں بات جو پڑھ رہا ہوں امام طحاوی کی ہے، بعد میں پڑھوں گا ان کی شرح ابن ابی الحنفی کی. فی الحال خود امام طحاوی کہتے ہیں فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مُوَسْوِسًا تَائِهًا شَاكًا زَائِغًا لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا. کہ جو علم کلام میں پڑ جائے گا اب وہ ڈاما ڈول رہے گا کفر اور ایمان کے بیچ، نہ پکا کافر اور نہ پکا مومن. والتصدیق والتکذیب، اور ایسا آدمی کیا ہوگا؟ کبھی تصدیق کرے گا قرآن و حدیث کی اور کبھی تردید اور تکذیب کرے گا، کبھی اقرار کرے گا کبھی انکار کرے گا، حیرت میں ڈوبا ہوا ہوگا، شکوک و شبہات میں پڑا ہوا ہوگا، نہ پکا مومن اور نہ پکا کافر. تو یہ حال ہوتا ہے ان کا جو علم کلام میں پڑ جاتے ہیں. امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں
کہ امام غزالی علم کلام کے بڑے ماہر تھے. انتہا آخر امرہ الی الوقف والحیرۃ فی المسائل الکلامیہ، ان کا انجام یہ ہوا کہ کلامی مسائل میں، علم کلام سے تعلق رکھنے والے مسائل میں وہ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے. ثم اعرض عن تلک الطرق، پھر انہوں نے علم کلام کے بنائے ہوئے ان راستوں اور اصولوں سے اعراض کر لیا. واقبل علی احادیث الرسول، اور پھر نبی علیہ السلام کی احادیث کی طرف متوجہ ہو گئے. فمات والبخاری علی صدرہ، فوت ہوئے تو صحیح بخاری ان کے سینے پہ تھی. اور امام رازی علم کلام کے ماہر، جن کی کتب پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں، اللہ کے ناموں کے معاملے میں، خود وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِّن جُسُومِنَا وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَالُ وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِن بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَىٰ أَن جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُ، کہ ہم نے علم کلام سے کچھ حاصل نہیں کیا، پوری زندگی کیل و کال میں گزر گئی. کہا جاتا ہے انہوں نے کہا، کہتے ہیں لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّةَ، میں نے اہل کلام کے اصول و ضوابط پہ غور و فکر کیا. والمناہج الفلسفیہ، اور فلاسفہ کے طریقوں کے اوپر بھی غور و فکر کیا. فما رأیتها تشفی علیلا ولا تروی غلیلا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ چیزیں کسی بیمار کو مطمئن نہیں کر سکتی، کسی مریض کو شفا نہیں دے سکتی، اور کسی پیاسے کی پیاس نہیں بجھا سکتی. وَرَأَيْتُ أَقْلَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ، اور سب سے بہتر طریقہ قرآن کا ہے. اس بات میں پڑھنا ہو تو پڑھیے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے. کتنی سادہ سی بات ہے، آسان سی بات ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ پاک کلمات چڑھ کر اللہ کی طرف جاتے ہیں، اس کا مطلب اللہ اوپر ہے. اور نفی میں پڑھیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ولا یحیطون بہ علما، لوگ اللہ کا علم کے لحاظ سے احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات کے بارے میں سب باتیں نہیں جان سکتے. یہ سب باتیں بتانے کے بعد کہتے ہیں ومن جرب مثل تجربتی عرف مثل معرفتی، جو میری طرح ان تجربات سے گزرے گا وہ جان لے گا کہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی اسی نتیجے تک پہنچے گا. اور پھر دیکھیں امام محمد بن عبد الکریم الشہرستانی، یہ اب سب کون ہیں؟ اصحاب کلام، متکلمین. وہ کہتے ہیں کہ انہو لم یجد عند الفلاسفۃ والمتکلمین الا الحیرۃ والندم، کہ میں نے فلسفیوں کے ہاں، متکلمین کے ہاں حیرت اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں پایا. حیرت کیونکہ قرآن و حدیث کے علم سے محروم ہیں، حیرت میں ڈوبے ہوئے، آپ نے جو اصول بنائے ہیں ان پہ یقین بھی نہیں آتا، پشیمان رہتے ہیں. اور امام ابو المعالی الجوینی کہتے ہیں یا اصحابنا لا تشتغلوا بالکلام، کہ میرے شاگردوں علم کلام کے ساتھ مصروف نہ ہونا. فلو عرفت ان الکلام یبلغ بی الی ما بلغ ما اشتغلت به، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری صورتحال یہ ہو جائے گی جو آج ہے تو میں کبھی بھی علم کلام حاصل نہ کرتا. پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ میری اب صورتحال یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ يَتَدَارَكْنِي رَبِّي بِرَحْمَتِهِ فَالْوَيْلُ لِابْنِ الْجُوَيْنِ وَهَا أَنَا ذَا أَمُوتُ عَلَىٰ عَقِيدَةِ أُمِّي أَوْ قَالَ عَلَىٰ عَقِيدَةِ عَجَائِزِ نیسابور، کہ اگر میرے رب نے مجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں نہ لیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اور پھر کہتے ہیں لوگوں سن لو، میں اپنی ماں کے عقیدے پہ فوت ہو رہا ہوں. سادہ سا عقیدہ، بوڑھی عورتوں کا عقیدہ بالکل صاف ہوتا ہے، ان میں یہ چکر نہیں ہوتے علم کلام کے کہ اگر ہاتھ مان لیے تو پھر یہ ہو جائے گا، اگر یہ مان لیا تو پھر یہ ہو جائے گا، ان میں یہ چکر نہیں ہوتے. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال ویطاف بهم فی القبائل والعشائر وَيُقَالُ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ، کہ میرا فیصلہ اہل کلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی پٹائی کی جائے کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ اور جوتوں کے ساتھ، اور انہیں مختلف قبیلوں میں پھیلایا جائے، گھمایا جائے، اور
سزائیں بھی دی جائیں اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا جائے یہ سزا ہے اس آدمی کی جو کتاب و سنت سے اعراض کر لے اور اہل کلام اور علم کلام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں امام شافعی لقد اطلعت من اہل الکلام علی شیء ما ظننت مسلما یقولہ، اہل کلام وہ باتیں کر جاتے ہیں جن کے بارے میں کسی مسلمان سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کوئی یہ باتیں کرے گا۔ تو اس سب سے کیا پتا چلا کہ علم کلام نہایت خطرناک علم ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ امام بھربہاری کے الفاظ ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا، کہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالنَّظَرَ فِي الْكَلَامِ، کہتے ہیں کہ علم کلام میں غور و خوض کرنے سے دور رہو، وَالْجُلُوسَ إِلَىٰ أَصْحَابِ الْكَلَامِ، اور متکلمین کے پاس بیٹھنے سے بچو۔ اور اس بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں غور و خوض کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی تعویل کرنے کے لیے، ان کا انکار کرنے کے لیے، تو آپ ان سے اعراض کر لیں۔ وَعَلَيْكَ بِالْآثَارِ، مسئلہ نمبر 113، امام بھربہاری کہتے ہیں کہ لازم پکڑو آثار کو، احادیث کو، صحابہ کرام کے اقوال کو، وَأَهْلِ الْآثَارِ، اور ان لوگوں کو لازم پکڑو جو آثار پہ چلنے والے ہیں، احادیث پہ چلنے والے ہیں، محدثین ہیں۔ وَإِيَّاهُمْ فَاسْأَلْ، اور انہی سے مسئلہ پوچھو، انہی سے سوال کرو۔ وَمَعَهُمْ فَاجْلِسْ، اور انہی کے ساتھ بیٹھو۔ وَمِنْهُمْ فَاقْتَبِسْ، اور انہی سے علم لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق دے، اور ایسے تمام علوم و فنون سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے جن کی وجہ سے قرآن و حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اور قرآن و حدیث کے بارے میں جو ہمارا ایمان اور یقین ہے وہ کمزور ہو جائے۔ اللہ رب العزت پوری زندگی قرآن و حدیث کے اوپر رکھے اور موت بھی اسی پہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔